شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیا اور پردہ رکھنے والے شخص تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے کئی لوگوں نے انہیں تکلیف دی۔ وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام پر پردہ اپنے جسم کے کسی عیب، برس، خصیتین پھولنے کی بیماری یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا کرتے تھے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے اور غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینے کے لیے آئے، پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور پتھر کا پیچھا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے سرداروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کو برہنہ حالت میں اللہ کی حسین ترین خلقت بناوٹ میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ وہ کہنے لگے، واللہ موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ پتھر رک گیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے پتھر پر 3 یا 4 یا 5 نشانات پڑ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سے موسیٰ کو بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ بنو حوازن والے حنین کے دن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کئی صفیں بنا لی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کثرت دکھائیں۔ مسلمانوں اور مشرکین کا ٹکراؤ ہوا تو مسلمان پیٹ پھرا کر بھاگے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور فرمایا، اے انصار کی جماعت، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی۔ آپ نے نیزہ چلایا نہ تلوار۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اس کے لیے اس کا صبر مال ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 20 آدمی قتل کیے اور ان کا مال لے لیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کی گردن اڑا لی تھی، اس نے ذرہ پہنی ہوئی تھی، میں نے اس کا سلب مال لینے میں تاخیر کی۔ دیکھیے اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ ذرہ میں نے لے لی ہے، آپ اسے اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے کر راضی کر دیجئے اور ذرہ مجھے دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ وہ چیز دے دیتے یا خاموش ہو جاتے۔ عمر نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو مال فی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے دے دیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل جنت واجب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق اور کھانا کھلانا لازم کر لو۔